اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُورَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلاۃ کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلاۃ یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلاۃ خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. وہ صلی جو ہے نا صلاۃ یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلاۃ اور رحمت میں فرق ہے. صلاۃ اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی. البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعے کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث. جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے. آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم. فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے. تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علی، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخ کی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے. یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں
اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائے، تو کمال جب ہی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لے اور اضافی رحمتیں بھی بھیجے۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، تو انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا دیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے، تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا۔ اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہنا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور اس کو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا۔ تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے وہ اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے۔ دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی۔ اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی، ان پہ تو کریے نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی، اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ۔ اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ جس سے نفرت ہوتی ہے نا، اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے، انسان کہتا ہے بس کر لو۔ صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا، اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ۔ تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی۔ حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے، لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو
تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم۔ محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لاجک کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا، داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ۔ تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا؟ یہ 100 دفعہ پڑھ لے، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا، اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان۔ سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ مرحلہ نہیں آ رہی؟ جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے۔ میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا، ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس، تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا۔ لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے۔ مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں، بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھے تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں، درود شریف کو بگاڑے نہیں، پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی، نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی، روزہ زیادہ لگے گا، تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے، مگر طریقے سے پڑھ لے، ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح نہ کرے۔ اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے، مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدھی زبان سے، لکھنا واجب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا، سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا، پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے، مہنگائی کا دور ہے، اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو پورا نام ہی نہ لکھے، یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے، سمجھ رہے بات؟ باقی ساری چیزیں پوری ہیں، یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واؤ لکھ دیا، اب خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ زید کا نام آیا تو پھر زے لکھ دیا، کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں۔ اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف ساشے پیش کر دی، ایسا نہیں ہے۔ جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا، تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو، کوئی فرض تھوڑی ہے۔ لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے؟ پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں محدثین نے جو لکھی ہے، کتنی بڑی بڑی کتابیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی حدیث کی کتاب میں، امام بخاری کی ہو، امام مسلم کی ہو، یا ابن ماجہ ہو، یا سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں، جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پورا نام لکھ دیا جائے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا، یہ تو بخیل آدمی کے لیے، ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے، لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا، لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ سب سے اکرم ہیں۔ کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب ٹھیک ہے نام، لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر، تو یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا، نبی اللہ، صحابہ کیا کہتے تھے؟ نبی اللہ یا رسول اللہ۔ تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ، تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، سرور کائنات، حضور اکرم، شفیع المذنبین، سب صحیح ہیں، لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سیلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو، تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ، یہ سب سے بہترین لفظ۔ ریان صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے جی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر نہیں پھیرنا چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اس بارے میں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا رفع یدیہ فی الدعاء
الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، اور دوسری روایت میں لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے پر جب تک ہاتھ پھیر نہ لیتے تو ہاتھ نیچے نہ کرتے۔ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے متابعات اور شواہد اس روایت کے موجود ہیں، جس کی وجہ سے قابل قبول ہے، اور مسئلہ کوئی اتنی اہمیت کا حامل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مضبوط حدیث چاہیے، لیکن اس سے اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا اور غیر ثابت شدہ عمل نہیں ہے یہ۔ کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مقتدیوں کا آمین کہنا درست ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ ابو عبیدہ۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو ہمارے بر صغیر میں مساجد میں ائمہ حضرات کا دعا کا ایک معمول ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بات تو صحیح احادیث میں بہت کثرت سے ہے کہ نمازوں کے بعد، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو کئی احادیث میں، تو لیکن اس سے فرض سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ دوسری احادیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام والی دعا کے بغیر بیٹھتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے۔ تو علماء نے تطبیق یوں دی ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھا جائے، پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی جائے، اور وہ دعا بھی کیا ہے؟ وہ وظائف ہیں، کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں خود نبی نے کیسے مانگی ہیں، صحابہ نے کیسے مانگی ہیں؟ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے، ایسا نہیں ملتا ہمیں حدیث میں، نہ فقہ میں ملتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو قرآن و حدیث ہی سے مرتب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ وظائف ہیں، یعنی نبی نے آیت الکرسی پڑھی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، مخصوص الفاظ کی دعائیں ہیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر سنتیں پڑھیں، پھر یہ مخصوص وظائف پڑھیں، اور اگر کسی نے فرض نماز کے بعد ہی سارے وظائف پڑھ لیے تو بھی گنجائش ہے اس کی، بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ تو لیکن یہ جو فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کے پراپر طریقے سے امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہیں، یہ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، اور اس کا معمول تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ اگر نبی ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تو ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ خود فقہ کا ایک پراپر اصول ہے جو فقہاء نے لکھا ہے، خاص طور پر حنفی فقہاء نے تو اس اصول کو بہت اہمیت دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کثرت سے کیا جاتا تھا، تو اس کو اگر ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے تو یہ خود اس حدیث کے یعنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اتنی کثرت سے عمل ہوا ہے تو صرف ایک روایت کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی نے کبھی کبھار یہ کام کیا، اگر ایک روایت ملے گی تو یوں سمجھا جائے گا کبھی کبھار کیا، اس سے آپ معمول نہیں نکال سکتے کہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کیونکہ بار بار ایک عمل ہو رہا ہے تو صرف ایک صحابی کیوں روایت کر رہے ہیں؟ تو صحابی سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہے صحابی سے جو آگے جس نے روایت کی ان سے غلطی ہوئی ہو۔ تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ پھر فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں، فقہ حنبلی دیکھ لیں، فقہ مالکیہ دیکھ لیں، فقہ شافعی دیکھ لیں، فقہ حنفی دیکھ لیں، ان کی جو معتبر عربی کتابیں، اردو کی بات نہیں کر رہا، جو صدیوں سے معتبر عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ملتا۔ فقہ حنفی کی مشہور فتوے کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، اس میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے، حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک جزیات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ دیکھ لیں، اس میں تو الٹا لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور کھڑا ہو جائے۔ تو اگر فقہا اس کو سنت سمجھتے تو عالمگیریہ میں تو لکھا ہوتا نا، وہ اتنا جزیات باریک باریک بیان کرتے ہیں، وہ اتنی اہم چیز فقہا سے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بر صغیر میں ایک چیز ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے، اس کا ہمیں شروع کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ فقہ شافعی کی آپ جو مستند کتابیں فقہ کی ان میں بھی نہیں ملتا، نہ حنابلہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، نہ مالکیہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ تو یہ اکثر اردو فتاوی میں یا بعد میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں ان میں کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی روایات، ایک آدھ روایات پیش کی ہیں جن کی سند میں بھی کچھ کلام ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے، اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تفرد ہے، میں جمہور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کا پورا اس پہ ایک رسالہ ہے کہ وہ اسی میں یہی ثابت کیا کہ فرائض کے بعد یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک رسالہ ہے اصل فتاوی میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے مدلل انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس کا
تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن بہرحال مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی نوعیت کا نہیں ہے, اس لیے ایسا نہ کریں کہ میرا کلپ سن کے آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. مسجدوں میں پھڈے بازی نہ کریں, امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وہ اگر دعا مانگ رہے تو مانگتا رہے, آپ کچھ نہ کہیں, آپ ہاتھ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے رہیں. فتنہ نہ پھیلائیں مسجدوں میں. آج کل مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے تو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. اگر امام ان علماء کو فالو کر رہا ہے جو اس دعا کے قائل ہیں تو اس کو کرنے دیں, آپ اس کو تنگ نہ کریں. بدعتی ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگانا یا اختلاف کو حد سے بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے مسئلہ سن لیا, بس خود عمل کر لیں. اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو چھوڑ دیں. اس سے بڑے بڑے مسائل بہت ہیں آج کل, ان کو فوکس کرنا چاہیے, ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے. بس اپنی رائے کا اظہار کر دیں اور پھڈے بازی نہ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یا اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں اپنا, ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. اٹھ کے نہ جائیں آپ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا کلپ سن لیتے ہیں, اب امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے, وہ اٹھ کے ٹانگے کندھے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, سب لوگ اسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا کرنا مسجد میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی عوام کو کیا پتا, عوام تو بیچاری امام کو دیکھ رہی ہے اور امام صاحب نے کسی مولانا سے فتویٰ لیا ہوا ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں, تو آپ ایک اختلاف کا مسجد میں ماحول پیدا نہ کریں. آپ گردن نیچے جھکا کے بیٹھے رہیں آرام سے. ایسا نہ کریں کہ امام دعا مانگ رہے ہیں اور آپ ہر نماز میں نا اس طرح لوگ پھلانگنا شروع کرتے ہیں, پھر سب لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو, آپ جواب دیتے ہیں بدعت ہے. پھر ایک نئی جنگ اور ایک مناظرے بازی کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھ جائیں, جب دعا ختم ہو جائے تو تمیز سے گھر چلے جائیں. تو چھیڑ چھاڑ نہ کریں مسجدوں میں, اللہ کا واسطہ. پہلے کم پھڈے ہیں, جو مزید پھڈے ہم شروع کریں. تو اس لیے نہ امام کو تنگ کریں نہ مقتدیوں کو تنگ کریں, تمیز سے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہیں. اور کبھی کبھار دعا میں شرکت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کبھی کبھار تو جائز ہے. اس کو معمول بنا لینا جس سے لوگ اس کو سنت سمجھیں, وہ اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, ہم اس طریقوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ. بعض مذہبی رہنماؤں نے غلو کیا اور تمام خواہشات سے کنارہ کشی کو دین کا نام دیا. عیسائیوں میں ایسا بہت ہوتا تھا کہ تمام خواہشات کو چھوڑ کے جنگل میں نکل جاتے تھے, سب سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے. اس کو نام دیتے تھے تقویٰ کا. اسے کیا نام دیتے تھے؟ تقویٰ. بس دنیا سے بے رغبتی ہر چیز میں. اسلام میں تقوی کا یہ مفہوم نہیں ہے. اسلام میں تقوی کا یہ مطلب نہیں ہے. تقویٰ کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ ہر چیز سے بچنا ضروری نہیں, بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا عبادت ہے. ان خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ تقوی کے منافی ہے. ہر خواہش سے اجتناب کرنا یہ تقوی نہیں ہے, اور بلکہ اس کے برعکس ہے کہ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کی تکمیل کر لینا کیا ہے؟ تقوی ہے. دیکھو افطار کے وقت آپ کا افطاری کرنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ اس دل کی چاہت پر آپ عمل کریں یا بچیں. بول لیں گے نا تو بات فائدہ ہوگا بہت انشاءاللہ. بولنے کا دل تو نہیں چاہتا, لیکن تقوی یہ ہے کہ بول لیں. بعض دفعہ خواہشات کے خلاف چلنا تقوی ہے. اصل میں تو تقوی کی جو میننگ ہے ڈکشنری میں بچنا, بچا وہاں جاتا ہے جہاں دل چاہ رہا ہو جانے. دل ہی نہیں چاہ رہا تو پھر بچنا یہ تقوی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کو بچنا کہتے ہی نہیں, اس کو بچنا کہتے ہی نہیں. آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے چوری کرنے کا, کیونکہ وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہاں جیب کاٹنے کی کوشش کی ایس ایچ او صاحب کی جیب سے, میری خیر نہیں ہے. وہاں آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا چوری کرنے کا, تو یہاں چوری سے بچنا تقوی نہیں کہلائے گا, کیونکہ یہ بچنا ہی نہیں ہے نا. اندھا نابینا وہ بد نظری کر ہی نہیں سکتا. اب وہ کہے کہ مجھ میں تقوی بہت ہے کیونکہ میں بد نظری نہیں کرتا, بد نظری سے بچتا ہوں. ہم کہیں گے آپ بد نظری نہیں کرتے, یہ بات تو درست ہے, مگر بد نظری سے بچتے ہیں یہ بات درست نہیں. کیونکہ بچتا وہ ہے, بچا وہاں جاتا ہے جہاں اس کا تصور ہو, امکان ہو. تقوی کی جو دوسری ڈیفینیشن ہے نا, اس کو ہم آسان زبان میں بریک لگانا بھی کہہ سکتے. تو بریک کھڑی ہوئی گاڑی
گاڑی کو نہیں لگتی، چلتی ہوئی گاڑی کو لگتی ہے۔ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ کہیں اس کو بریک لگاؤ تو ڈرائیور کہے گا اس کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں، سوائے بریک شو کے خراب ہونے کے کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہو۔ ایکسیلریٹر پہ پاؤں ہو اور گاڑی چل رہی ہو، جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں ہوتا ہے گاڑی ایک سمت میں جا رہی ہوتی ہے، اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے گاڑی کا کہ میں ادھر کو جاؤں، آپ بریک لگا کے گاڑی کی خواہشات کو ذبح کر دیں، صحیح ہے نا؟ تبھی تو وہ بریک شو جو ہیں وہ ٹائر سے آگے لگتے ہیں اور رگڑ کھا کے اس کو روکتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں، لغت میں تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور بچنے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کرنے کا تصور ہو، دل چاہ رہا ہو کرنے کا۔ ہمارے نفس کا جو ایکسیلریٹر ہے ہمارا اس پہ پاؤں ہو اور نفس کی گاڑی اس طرف بھاگ رہی، پھر آپ کیا کریں؟ اپنا دوسرا پاؤں بریک پہ لگا، اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، اس سے بریک شو گھستے بھی، آئل چینج کرنا پڑتا ہے بار بار۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ خواہشات کے پورا کرنے کو بھی شریعت کیا کہہ دیتی ہے؟ تقوی، حالانکہ تقوی کی لغوی ڈیفینیشن کے یہ خلاف ہے۔ مثال کے طور پر افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے کا، پکوڑے کھانے کا، سموسے کھانے کا، دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ بھائی جس کا دل نہیں چاہتا تو وہ اگلے جمعے کم از کم بیان سننے نہ آئے، کہ ہم نے یہ نارمل لوگوں کے لیے رکھا ہے یہ پروگرام جو ہے نا۔ افطاری کے وقت ہر شخص کا دل چاہتا ہے کھائے۔ اب ایسی صورت میں لغت کے اعتبار سے تقوی کیا ہے؟ ڈکشنری کے اعتبار سے تقوی کیا ہے کہ مت کھاؤ، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ کھا لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ لغت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اور شریعت میں جو تقوی کی ڈیفینیشن ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ لغت میں تو کہیں گے بچنا، چاہے اچھے کام سے بچنا ہو، برے کام سے، جہاں بھی بچیں گے بریک لگائیں گے، بس وہ تقوی۔ شریعت میں کہتے ہیں بچنا بشرطے کہ شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہو، اور اگر شریعت نے کرنے کا حکم دیا تو وہ کرنا تقوی ہے، گو کہ وہاں بچا نہیں جا رہا۔ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا، آج کل کے جو جدید، میں آؤں گا نہیں جدید پروفیسروں کی پھر ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دیتا ہوں میں، یہ لوگ ان الفاظ سے نا بہت گھماتے ہیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں ڈال کے نا بہت گھماتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ جیسے ابھی ایک ہمارے جدید پروفیسر ہیں جن کے پیچھے میں بہت پڑا ہوا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اس پہ انہوں نے ایک قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر جانا، اتنا وہ فلاں کی وفات ہو گئی، متوفا، تو یہ لفظ سے دھوکہ ہے۔ قرآن میں موت کے لیے جو صریح لفظ استعمال ہوا ہے وہ موت استعمال ہوا ہے، یمیتکم، تمہیں موت دے گا، امیتک، تجھے موت دینے والا ہوں، انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی، ثم یمیتکم، اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ توفا کا اصل مطلب موت دینا ہے ہی نہیں، یہیں سے کہاں گڑبڑ شروع کر دی، ڈنڈی مارنا شروع کر دی پروفیسر صاحب لمس یونیورسٹی کے۔ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ اب وفات کا مطلب سمجھیں عربی میں کیا ہے؟ اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے وفا ہے بھائی، وفا کسے کہتے ہیں؟ چکانا، پورا پورا بدلہ چکانا۔ توفا وصول کرنا، توفا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو وصول کر لینا۔ ایک ہوتا ہے جیسے کروما، اس کا مطلب ہے عزت دار ہونا، اکرما عزت دینا۔ تو عربی میں نا الفاظ کی چینجنگ سے اس طرح سے معنی میں چینجنگ پیدا ہوتی ہے۔ تو وفا یا اوفا اس کا مطلب چکانا، بدلہ چکانا، یہ کسی کو دے دینا اس کا حق، اور توفا وصول کر لینا۔ اب چونکہ میت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے اس لیے اس کو بھی قرآن نے مجازن توفا سے تعبیر کیا، اور بعض دفعہ آپ کسی کی باڈی کو اپنی طرف لے آئیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وصول۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہرگز نہیں کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے موت دینے والا ہوں، اللہ نے کہا اے عیسیٰ متوفی کا، میں تجھے اپنی طرف وصول کرنے والا ہوں، لینے والا ہوں اپنی طرف۔ اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ یہ لینا کسی کو موت دے کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ لینا کسی کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت سے قرآن سے پتہ چلتا ہے اور احادیث سے کہ یہ موت والا لینا مراد نہیں تھا، یہ باڈی سمیت وصول کرنا ہے۔ لفظ کے دو مطلب ہیں، دونوں مطلب اس کے نکلتے ہیں، باڈی سمیت لے لینا بھی اور صرف کسی کی روح کو قبض کر لینا بھی، اور یہ دونوں مطلب قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، فرمایا اللہ موت کے وقت بھی تمہیں تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے۔ اب بات سمجھنا اچھی طریقے سے جو میں بتانا
चाह रहा हूं, अल्लाह मौत के वक्त तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेता है। यतवफ़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर यतवफ़ा का मतलब मौत होता तो फिर अल्लाह मौत के वक्त का लफ्ज जिक्र थोड़ी करते। क्या करें यार, कैसे समझाएं? देखो मैं दोबारा आयत पढ़ता हूं, मैं बस ये मौजू ज्यादा नहीं लंबा लेके चलूंगा, जो असल मौजू है उसी पर आ रहा हूं। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह किसी नफ्स को वसूल कर लेता है उस मौत के वक्त। अगर वसूल करने का मतलब मौत ही होता तो ये मौत के लफ्ज का 2 दफा तकरार नहीं हो गया फिर, है भाई? तो ये मौत के लफ्ज का फिर 2 दफा एक ही जुमले में तकरार हो गया, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो पता चला यतवफ़्फ़ा का मतलब अलग है, मौत का मतलब अलग है। अल्लाह बता रहे हैं मौत के वक्त हम तुम्हारे नफ्स को वसूल कर लेते हैं। नफ्स से मुराद है रूह, यानी हम क्या करते हैं, बंदे को वसूल कर लेते हैं। पता चला मौत एक अलग चीज है, वसूली एक अलग चीज है। वो अलग बात है, कभी वसूली से पूरा बंदा ले लिया तो मौत ही मुराद होती है, सिर्फ रूह ले ली, सिर्फ रूह ले ली तो मौत मुराद होती है, पूरा बंदा वसूल कर लिया तो मौत मुराद नहीं। क्योंकि कुरान मजीद में साफ लफ्जों में अल्लाह ने कहा वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि यहूदियों ने ईसा इब्न मरियम को कत्ल नहीं किया, सूली पर नहीं लटकाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला मुश्तबे हो गया उनके ऊपर, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह फिर हुआ क्या है, जब ना कत्ल किया ना सूली पे लटकाया, अल्लाह कह रहे हैं बल्कि बात यह है कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इससे ज्यादा भी कोई वाज़ेह आयत हो सकती है हजरत ईसा के आसमान पे जाने के। और गामदी साहब ये कहते हैं कि कुरान में कहीं भी इसका तज़किरा नहीं मिलता, लफ्जी तर्जमा भी नहीं पता बेचारे को। वो कहते हैं रफा जो है ना, रफा इसका मतलब है कि बाज लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है अल्लाह ने ऊंचा मकाम दे दिया। तो अल्लाह ने ऊंचा मकाम देना होता तो अल्लाह पहले कत्ल की नफी कर रहे हैं, फिर अल्लाह ये भी नफी कर रहे हैं कि सूली पे भी नहीं अटकाया, फिर कह रहे हैं कि सवाल पैदा था हुआ क्या है, अल्लाह कह रहे हैं क्या हुआ है, उठा लिया मैंने अपनी तरफ। मौत दे के उठाया होता तो कत्ल की नफी, सूली की नफी ना होती। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इस्तेदलाल किया जाता है, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब अल्लाह ने कहा कि ए ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मैं तुझे वसूल कर लूंगा, मैं तुझे वसूल कर लूंगा, इस आयत को किस सियाक़ व सबाक़ में जिक्र किया जा रहा है? यहूदी हजरत ईसा को कत्ल की धमकियां दे रहे थे। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी तरफ वसूल कर लूंगा, वराफ़िउका इलैया, अपनी तरफ उठा लूंगा, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफरू, और काफिरों से पाक कर दूंगा, बचा लूंगा। तो अगर मौत दे के अपनी तरफ उठाना था तो ये जुमला तसल्ली का हुआ। भाई एक बंदा आपके पास आया, उसके करीब कोई दूसरा आया उसको कत्ल करने के लिए, आप कह रहे हैं बेफिक्र रहे, मैं तुझे अपनी तरफ बुला लूंगा और तुझे इनसे बचा लूंगा। आप कहते हो कैसे बचा लोगे? बोलते मौत दे के, जब मर जाओगे तो बच जाओगे। तू कहते वो भी तो यही काम करने आ रहे हैं। इतनी भी सेंस नहीं है किसमें लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में और लोगों को बैठकर मीडिया पे उल्लू बनाया जा रहा है। और हमारे जो यूनिवर्सिटियों का तबका है जो दीन से बिल्कुल जाहिल है, जिनको उलमा की इत्तिबा करते हुए शर्म आती है, हया आती है, वो उनके पीछे भाग रहे हैं, अपने बुनियादी अकायद से हट रहे हैं, उल्टे लटके हुए होंगे क़यामत के दिन। बता रहा हूं मैं, इस्लाम में जो बेसिक अकायद हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अभी एक नई फिल्म भी आई है मार्केट में उनकी, वो ये आई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के साथ मेराज पर नहीं गए, ख्वाब था वो, और उसके लिए उन्होंने कुरान का लफ्ज पकड़ा है वमा जअलना रुय्यल्लती, कहते हैं रुया ख्वाब को कहते हैं, रुया ख्वाब को भी कहते हैं। रुया के लुग़वी माना ख्वाब नहीं है, रुयत देखने को कहते हैं, देखने को। ये है नहीं रुयत हिलाल कमेटी, हिलाल देखने की कमेटी। रुयत किसे कहते हैं? देखने को, जिसका इतलाक मुतलक देखने पर भी होता है और ख्वाब पर भी होता है। अब यहाँ ख्वाब मुराद है या हकीकत में देखना मुराद है? कुरान से ही हमें पता चल जाता है। 2 आयतें इस वक्त सरसरी, मैंने सरसरी तौर पर 2 आयतें आप गौर करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरसरी गौर से ही बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं और मोहतरम मुताला करके भी गलत बातें कर रहे होते हैं। इल्म का ये हाल है। इससे मालूम होता है कि मोहतरम के पास मुताले की कमी नहीं है, जानबूझकर एक साजिश के तहत इनको मीडिया पे बिठाया गया है ताकि सदियों से जो चीजें मुसलमानों में इत्तिफाकी चली आ रही हैं, जिनमें कभी 2 राय नहीं हुई, उन आरा में इख्तिलाफ डाला जाए। या अगर कोई ज़ईफ कौल किसी फकीह ने कह दिया, मुफस्सिर ने कह दिया, जिसको उम्मत ने मुस्तरद कर दिया था, उसको दोबारा उठा के उम्मत में फितना बर्पा किया जाए। तो ये जो कुरान ने कहा कि नबी हमने आपको जो रुया दिखाया, यानी जो चीज हमने आपको दिखाई मेराज, तो इस रुया के लफ्ज से वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? ख्वाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में आसमान पे नहीं गए, बल्कि क्या आया था? ख्वाब आया था। तो अल्लाह ने इसको क्या कहा है? फितनतल लिन्नास, हमने इसे लोगों के लिए आजमाइश बना दिया। आजमाइश क्या? कुछ सुन के ईमान लाएंगे और कुछ सुन के इनकार कर देंगे कि ये हमारी समझ में नहीं
آتا. خواب آزمائش بن سکتا ہے؟ نبی اگر بتاتے ہیں مجھے خواب آیا تو کہتے خواب تو کسی کو بھی آ سکتا ہے بھائی. خواب تو مصر کو بڑا زبردست آ گیا تھا. خواب تو فرعون کو بھی آیا تھا کہ میری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کو الٹ دے گا, اور سچا خواب تھا وہ. نہیں یاری میرے خیال ہے تو یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا تو اللہ اس کو اتنی بڑی آزمائش بولو نہ بتا. دوسری بات یہ سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو, لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں, پوری رات نہیں, اللیل نہیں ہے, اللیل ہوتا تو پوری رات, لیلن تنوین ہے. جو گرامر جانتے ہیں خوب سمجھتے ہیں کہ لیلن کا مطلب رات کا تھوڑا سا حصہ. پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہاں اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی طاقت اور قدرت. جب بھی کوئی عجیب واقعہ ہوتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. نہیں آئی بات. خواب میں آپ راکٹ میں بھی بیٹھ جائیں نا, پوری دنیا کی سیر کر لیں, صبح اٹھ کے آپ کہیں گے نا میں نے خواب میں آج دیکھا میں چاند پہ ہوں, آپ نہیں کہیں گے سبحان اللہ, یہ نہیں کہیں گے, آپ بولیں گے بھائی اس سے کیا, خواب میں تو پتہ نہیں. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حقیقت میں چاند سے ہو کے آیا ہوں, سبحان, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو یا پھر کیا بھائی سبحان. تو اللہ کہاں سے کلام کی ابتدا کر رہے ہیں؟ سبحان الذی ہر عیب سے پاک ہے, یعنی اپنی طاقت اور قدرت بتا رہے ہیں. طاقت اور قدرت, میری اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اپنے بندے کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا. اور رات کا تھوڑا سا حصہ اپنی طاقت اور قوت کو سمجھانے کے لیے. خواب کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے یہ کیا. خواب میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو یا ساری رات ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بتا رہے ہیں کہ پوری رات بھی نہیں, رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گیا ہوں؟ مسجد حرام تک. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی نئی فلم آئے مارکیٹ میں اور وہ کہے کہ بھئی یہاں سے وہاں تک تو قرآن سے جانا ثابت ہے, آسمانوں پہ جانا قرآن سے ثابت, بھئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو جانا مان لیا, باقی خواب تھا. تو اللہ کے بندو کہ جو اللہ رات کے سیکنڈ کے اتنے سے حصے میں اتنا لمبا سفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا سکتے ہیں, ان کو پھر آگے لے جانے کے لیے خواب دکھانے کی کیا ضرورت؟ اور یہ واقعہ ایک ہی رات میں ہوا ہے, تو یہ عجیب بات ہے کہ آدھا کام تو پوری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے, باقی آدھا کیا ہو رہا ہے؟ بھائی اللہ جب اپنے بندے کا اکرام کر رہے ہیں تو یا تو پورا اکرام خواب کے ذریعے کریں یا پورا اکرام جاگتی حالت میں. اس کی مثال ہے آپ نے کسی مہمان کو بلایا, اس کے سامنے خوب بہترین چیزیں رکھی, اب کھایا اس نے, آخر میں وہ کہہ رہا ہے یار میٹھا کہاں ہے؟ بھئی آپ نے میرا اکرام کر دیا, مرغا بھی کھلا دیا, بریانی بھی کھلا دی, قورمہ بھی کھلا دیا, کولڈ ڈرنک بھی ہو گئی, میٹھا رہ گیا. تو آپ کہتے ہیں اب سو جاؤ, میٹھا خواب میں. کہہ گئے پھر باقی یہ چیزیں بھی خواب میں ہی کر دیتے, باقی چیزیں بھی خواب میں. اگر تمہیں اتنا کنٹرول ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے کو میں لے کر گیا. یہاں کہیں بھی نہیں کہ خواب میں لے کر گیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. تو بھائی یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہے مارکیٹ میں جو آ رہی ہیں نا آج کل. یوٹیوب پہ ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے, فیس بک پہ کوئی بھی اپنی بس ویڈیو آڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ پھینک رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے کوئی مسلک پرستی کا شوق نہیں ہے, نہ مجھے کوئی تعصب ہے. مذاہب اربعہ کے کو جب تک فالو کرتے رہو گے ان چاروں اماموں کو, اس وقت تک خیر میں رہو گے. زیادہ سے زیادہ اگر غلطی ہوگی تو ایک اجتہادی خطا ہوگی جس میں کسی بڑے مجتہد کا قول ہوگا. اتنی بڑی خطا نہیں ہوگی کہ بالکل ہی آؤٹ ہو جاؤ. لیکن ان مذاہب اربعہ سے نکل گئے تو پھر بریکیں فیل ہیں, پھر بریکیں فیل ہیں. ہر شخص قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو جب بھی کوئی آیا کرے نا تو آپ اس سے پوچھو ان چاروں ائمہ میں سے کسی کا اس پہ قول ہے, فتویٰ ہے. اگر وہ کہے نہیں ہے تو آپ بولو بھائی ان کی عقل آپ کی عقل سے زیادہ تھی. وہ کہے گا نہیں ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا ہمیں حکم ہے, ہمیں ائمہ کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. تو بولو قرآن حدیث وہ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے. دیٹس آل, ختم ہو گئی. اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, کہاں سے کہاں بات نکل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو تقویٰ ہے نا, تقویٰ لغت میں تو کہتے ہیں بچنے کو, لیکن شریعت میں تقوی کا کیا مطلب ہے کہ جہاں اللہ نے بچنے کا حکم دے دیا وہاں بچنا, اور جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دے دیا وہ کام کرنا. تو میں یہ کر رہا تھا بعض دفعہ کام کا دل چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو کرنا پھر بھی تقویٰ ہوتا ہے. تو افطاری کے وقت آپ کا دل چاہ رہا ہے افطاری کرنے کا, تقوی کا تقاضا بھی کیا ہے؟ بولو نا بھائی افطاری کر لو. یہی شریعت میں جس کو تقویٰ کہا گیا, کیونکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. سحری کھانے کا دل چاہتا ہے نا, اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو, کیونکہ گرمیوں کے روزے
चल रहे हैं, और बाज दफा बाज लोग तरावी के बाद खाना नहीं खाते, इफ्तारी में ही खा लेते हैं, फिर वो सहरी में जाके खाते हैं। अगर सहरी में आंख नहीं खुली गए। और याद रखो सहरी में अगर आंख ना खुले तो रोजा फिर भी फर्ज है, आप रोजा छोड़ नहीं सकते कि यार अब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रखना पड़ेगा। और कोई भी नहीं मरता, भूख का कोई नुकसान नहीं है। जो डॉक्टर हकीम कहे ना भूखा रहने से नुकसान होता है, उसको मेरे पास लाओ। भूखा रहने का सेहत को कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। आपका जिगर बहुत अच्छा हो जाता है, काम करने के लायक हो जाता है। भूखा रहने का एक नुकसान है वक्ती कमजोरी। वक्ती समझते हैं, टेम्परेरी कहते हैं ना वक्ती को, बाज़ दफा कोई लफ्ज मैं उल्टा भी कह देता हूं। तो वक्ती कमजोरी, वीकनेस, थोड़े सा मुरझाया होता है। तो वक्ती कमजोरी कितनी ही लंबी हो जाए, 2 निवाले खाओगे वो 2 चंद सेकंड के अंदर वो खत्म। अब देखो हम रोजे में गर्मी बाज दफा होती है, कहीं काम से निकले बगाए ऐसे मुरझाए हुए, असर तक अजीब हालत हो चुकी होती है, बिल्कुल ऐसे झूम रहे होते हैं। इफ्तारी के वक्त आपने क्या एक पकोड़ा रखा, एक आध गिलास शरबत का या पानी का पिया, एकदम कमर सीधी होती है कि नहीं होती, एकदम फिट फाट। मगरिब में कैसे उछलते हुए परेड करते हुए आ रहे होते हैं, नमाज भागे हुए आ रहे होते। असर में आप लोगों के नमाज के लिए आने का स्टाइल देखें और मगरिब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये 2 निवाले आग लगा देते हैं जिस्म में जाके। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने जिस्म में एनर्जी पैदा करने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ये तो अब डॉक्टर भी इस तरफ आ गए। बाज डॉक्टर पहले कहते थे बस हर वक्त खाते रहो, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते। अब उनकी भी ये रिपोर्ट है कि हमें इतनी कैलोरीज की जरूरत नहीं होती जितनी हम खा रहे हैं। बहुत थोड़ा खा के बहुत अच्छा चल सकते। और याद रखो इंसान को अल्लाह ने शायद बनाया ही भूखा रहने की, कुछ ना कुछ भूख हर वक्त लगती रहे उसको, फिर सेट रहेगा वो। तो ये रोजे से आदत डालो कम खाने की। तो हमारा दिल चाहता है खाने का, हम खा लेते हैं और हमें क्या मिलता है उस खाने पे? सवाब। सहरी में हमारा दिल चाहता है खाने का, क्योंकि नहीं खाया तो बड़े प्रॉब्लम आएगी। तो नबी ने क्या तरगीब दी? सहरी खाओ, दी ना। तो बहुत से काम तो मेरे भाई ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया और हमारा दिल भी चाहता है, तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो तो सब मुसलमान बहुत इखलास के साथ करते हैं ऐसे। ये वाला तकवा 100% मुसलमानों में, ये वाला तकवा मुसलमानों में बोलो ना, लेकिन नहीं है। हकीकत ये है कि बाज काम हमारा करने का बहुत दिल चाहता है, शरीयत ने सवाब भी बताया, मगर हम उसको करना तकवे के खिलाफ समझते। वही बात आएगी, छोड़ो रहने। 4 शादियों का हर मुसलमान का दिल चाहता है, लेकिन कोई कर लेना तो उसे क्या कहा जाता है? अय्याश, ऐश परस्त। और अगर कोई खूबसूरत लड़की से कर ले फिर तो छोड़ते नहीं उसको। तो बेवा से करते ना किसी, या किसी 60 साला बुढ़ी खातून से करते तो सवाब था। ओ भाई सिर्फ सवाब ही नहीं चाहिए उसको, समझ रहे हो बात? एक साहब मेरे पास आए, नौजवान था, 25-26 साल उम्र थी, तो उसके लिए रिश्ता आया 55 साल की खातून का। तो वो निकाह का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। मैंने कहा आप क्यों कर रहे हैं? 55, आपकी उम्र 25 साल है। कह रहे सुन्नत है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे अपनी जान पर क्या करो राम। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला था कि उन्होंने 40 साल बेवा से 2 दफा बेवा हुई थी, उनसे निकाह किया। मैंने कहा अगर आपने एक और करनी है तो फिर तो ठीक है, इससे कर लो। एक रहेगी सवाब के लिए, एक अपनी ख्वाहिश के लिए, ताकि हराम से बचो। और अगर एक ही करनी है तो फिर ये मतलब शुक्र है मुझसे मशवरा ले लिया, क्योंकि जब वो 55 साल की खातून से निकाह करते, 25 साल का जवान आदमी, तो थोड़े 5 साल में वो 55 का हो जाता। लोग कहते कि आप शनाख्ती कार्ड में 30 के हैं, वैसे कितने के हैं? मर जाओगे। मैंने कहा और फिर मोहब्बत नहीं होगी उससे, तो उसके हुकूक कैसे अदा करोगे? तो ये मतलब नहीं होता तकवे का, ठीक है ना। निकाह में तो अल्लाह ने फरमाया फन की हो मा ताब लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। तो पसंद आ रही है तो ठीक है, चाहे 55 की क्या 60 की भी हो, अगर पसंद आ रही। पसंद नहीं आ रही तो फिर ये सोचो कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर सवाब के लिए कर रहा हूं तो भाई सवाब के अलावा भी निकाह से बहुत सारी चीजें मकसूद होती हैं। औलाद भी चाहिए होती है। 55 साल वाली की औलाद तो नहीं होगी ना, फिर क्या करोगे मुस्तकबिल में जब औलाद नहीं होगी? बुढ़ापा कैसे गुजारोगे? और औलाद के भी बड़े फजाइल हैं। दूसरा, अपने आप को हराम ख्वाहिश से कैसे बचाओगे? बाजार में निकलोगे, हर तरह की चीजें नजर आएंगी, तो बीवी के पास आओगे तो क्या बोलोगे? भाई ये यार वो जो है ना, नहीं, दिल फिर माइल नहीं होगा, गुनाहों में पड़ जाओगे। ऐसा हुआ है, बहुत से लोग करते हैं ऐसे। तो शुक्र है मशवरा ले लिया था। तो हलाल चीज जो है ना, बाज दफा किसी काम का दिल भी चाहता है और अल्लाह कह भी रहे थे कर लो। अब क्या है कि आपको मैं 2 टोक बातें करने का आदी हूं। अगर आप नाराज, आपको ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ रही है, उससे आंख मटक के मत करो, उससे शादी। बाज लोग ये कहते हैं कि वो तो लड़कियां पसंद आती हैं तो ये तो हराम ख्वाहिश पैदा होती है, तो हराम ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादियां रचाई जा रही हैं। तो भाई जब उससे निकाह कर लिया तो वो हराम नहीं रही ना। देखो अगर तुम्हें कोई पसंद आएगी ऑफिस में, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो वो क्या करोगे? फिर उससे तुम दोस्तियां करोगे।
اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا, کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے, اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں, تو کوئی اور گناہ کرے گا. تو تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری, تم بھی گناہ سے بچ گئے, اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا, اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا. تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ نہیں ہے؟ اب اتنی کامن سینس کی باتیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. کوئی بات نہیں, جیسے چل رہے ہیں چلتے رہے. تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو. بولو بھائی, یہ میں جان جان کر ٹاپک لاتا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے. ہاں, بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے, پھر لے آتے. یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں, معاشرے کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے, اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات, حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ, پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں ناپسند. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں, وہ ان کی کوئی کولیگ تھی, تو وہ میرے پاس فون آتے تھے, یار یہ مسئلہ ہے یار یہ. میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار. کہنے فلپینی ہے, میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے. میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, تو مسلمان کیا شادی ہو گئی 3-4 سال ہو گئے. دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا, خود بھی بچ گئے, تو اس میں کیا جائے. نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی, کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل اولاد سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو شریعت نے روکا ہے ہمیں اس سے. بیوی سے محبت کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو شریعت نے روکا ہے اور عبادت قرار دے دیا. ماں باپ سے محبت عبادت. پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, تو اللہ نے کہا کماؤ بھائی. نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا, بھیک مانگو گے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے. مشرکین مکہ جب حج کرنے جاتے تھے تو زیادہ راہ نہیں لے کے جاتے تھے, کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اللہ پہ توکل کر کے جائیں گے, اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا. پھر جب چوڑے میں آتے تھے نا تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا, جب حج کرنے جاؤ زیادہ راہ لے کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, اس لیے کہ سب سے بہترین ذات تقویٰ ہے. کیا مطلب؟ وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا گناہ, اس سے بچنا سب سے بہترین زیادہ راہ ہے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. تو کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان میں پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس لوگ زکوٰۃ اور صدقات کچھ رقمیں بھیجتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے. بہت سارے آرٹیفیشل غریبوں کا میرے پاس رمضان میں رش ہوتا ہے, اور میں چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی فلم ہے. ایسی ایسی کہانیاں گڑھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ میں تو مانگتا ہی نہیں. ہمارے تو باپ نے, یعنی سارے پورے وہی الفاظ نہیں ہے, تھوڑا سا میں اپنا بھی مسالہ لگا رہا ہوں, لیکن اسٹائل یہی ہوتا ہے اسی قسم کہ ہمارے تو ابا نے بھی منع کیا مانگنے سے, ہمارے تو باپ دادا میں رواج ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ بس وہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں ناجائز کی طرف چلا جاؤں گا, اور میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں. ان کو پتا ہے نا مولوی کی جیب سے کیسے پیسے نکلیں گے. تو کتنا افسوس کی بات ہے نا, کتنے افسوس کی کہ آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو. اور بھکاریوں کے بارے میں میرا تجربہ ہے کہ کسی کو ایک دفعہ دے دو, موت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. ایک مشہور بھکاری ہے ہمارے محلے میں, پہلے میں اس کو میرے پاس آتا تھا, میں اس کو دے دیتا تھا, میں سمجھتا تھا بیچارہ مستحق ہے. کسی نے بتایا کہ یہ میرے پاس بھی آتا ہے, یہ فلاں کے پاس. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بھکاری نہیں ہے, تم میرے سے اس خصوصی تعلق ہے, تو اس بیس پر وہ شو بھی یہی کرتا تھا. پتا چلا کہ محلے میں ہر ایک کے سامنے اس نے یہی شو کیا کہ میں بھکاری نہیں ہوں, صرف آپ سے خصوصی تعلق کی بیس پر آپ کے سامنے اپنی حاجت کر رہا ہوں. تو مخصوص ڈریس ہوتا ہے ان لوگوں کا, پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, چاہے یہ کروڑوں روپے کے مالک بھی ہوں پھر بھی دھوتی بنیان میں ہی گھومیں گے یہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ. تو پیسے کمانے کا دل چاہتا ہے نا, یہ بھی تقویٰ ہے. کماؤ بھائی, اللہ نے کب روکا ہے, لیکن حلال کماؤ. بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا, بعض چیزیں تقوی میں ایسی بھی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم نہیں کریں. تقویٰ بھی یہی ہے کہ نہیں کرو, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں. جب میت ہو جائے تو دل چاہتا ہے کہ پیسے اڑائیں, اتنی محنت سے ہم نے جو پیسے کمائے ہیں وہ دیگوں میں اڑا دیں. دل چاہتا ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن ہم پھر بھی اڑاتے ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم پیسے اڑائیں. اللہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اڑاؤ, مگر ہم اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چل کے گناہ کر رہے ہو. اللہ کے بندوں, کم از کم وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے نا. وہ گناہ تو چھوڑ دو جن کا دل چاہتا ہی نہیں ہے. وہ گناہ کرو جس کا دل چاہتا ہے, سزا تو اس کی بھی ہے لیکن مزہ بھی تو ہے نا. ایک گناہ ہے جس کا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی کر رہے ہو, خام خواہ کی ٹھکائی. یہاں بھی ٹھکائی اس لیے کہ دل نہیں چاہ رہا, اور وہاں بھی ٹھکائی. کسی کا دل نہیں چاہتا اپنا پیسہ اڑانے کا, اسراف کرنے کا. پیسہ سب کو عزیز ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بہت سارے کام بن جاتے ہیں انسان کے, دین اور دنیا دونوں کے کام بنتے ہیں پیسے سے. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پیسے کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے, بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, اگر اللہ نے کسی کو نہیں دیا تو صبر کرے, پھر وہ غربت والی نعمت کو سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسکین بنایا تھا, لیکن جب ہے اس کو ضائع. اگر پیسہ کم درجے کی نعمت ہوتا تو اللہ اس کو اڑانے کی اجازت دیتے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اڑا کے ختم کر دو. اسراف کو اللہ نے کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا, کتنا کبیرہ گناہ قرار دیا. تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا فضول اڑائے, مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اڑاتے ہیں. شادیوں میں, دعوتوں میں, پھر بعد میں خود ہی بیٹھ کے رو رہے ہوتے, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے. 2 دن کی خاطر نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے مہندی مایوں, 1 ہفتے کی وہ شادی کی پوری ہوتی ہے, 1 ہفتے پبلک کو خوش
کرنے کے لیے اڑا دیتے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں 5 سال کے لیے انگلینڈ گئے, بڑی مشکل سے, بے روزگار گھوم رہے تھے یہاں پہ. انہوں نے کہا یار یہاں تو پیسہ نہیں ہے کہ یو کے نکلو. الٹے سیدھے جعلی والی کاغذات بنا کے کہاں نکل گئے؟ یو. 5 سال انہوں نے ہوٹل میں ملازمت کر کے خرکار کی طرح کمایا ہے. حالانکہ یہاں کیا تھے وہ سست. وہاں گئے ہیں تو ہوٹل میں برتن دھو کے, یہاں تو بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھوتے ہوئے شرم آتی ہے آدمی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا, تو یہاں تو شرم آتی ہے. لیکن وہاں جا کے سب کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ انگریزوں کے برتن دھو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے, اگر بھیک مانگنے سے بہتر ہے بھائی اب کسی کے بھی برتن دھو کے کما لو, بھیک سے بہرحال بہتر ہے. تو وہاں جا کے انہوں نے کمائے, ٹھیک ہے, اچھا کیا, اچھی بات ہے, حلال کمایا. جب واپس آئے ہیں تو اپنی شادی میں سارا اڑا دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں, میں کہاں سے آ رہا ہوں, یو کے سے. اس کے بعد ویسے ہی ہو گئے جیسے اس کے بعد دوبارہ یو کے بھی نہیں جا سکتے, اور پھر تھوڑے دنوں میں ہارٹ اٹیک ہوا, بچ گئے عبرت کے لیے. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو اڑایا جا رہا ہے پیسہ, اس پیسے میں کسی کا اڑانے کا دل نہیں کرتا مگر پھر بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقوی کے منافی ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ ساری چیزیں کیا ہیں, تقوی کے منافی. اور اصل بات پتہ ہے کیا ہے, ان تمام چیزوں کے پیچھے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خواہش نہیں ہے, لیکن حقیقت میں خواہش ہوتی ہے. پیسے اڑانے کا کسی کا دل نہیں چاہتا, لیکن جب اڑا رہا ہوتا ہے تو اس وقت چاہ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ چوڑے میں آنے والا ہوں میں, لیکن پھر بھی جیسے ہیروئن پینے کا کسی کا دل نہیں کرتا, لیکن جب ہیروئن پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت دل کر رہا ہوتا. تو سارا معاملہ کہاں کے ختم ہوتا ہے, اپنے نفس کی خواہشات کو لگام دینا. جس شخص میں یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے نفس پہ قابو کر لے, اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. ہمارے اندر سب سے بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو لگام نہیں دے سکتے. ہم کہتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں. ہاں بعض دفعہ دل چاہتا ہے, معاشرہ اجازت نہیں دیتا تو معاشرے سے نہیں لڑتے. تو خواہشات پہ, اور زیادہ تر گناہ تو وہی ہیں, تو چند ایک چیزیں ہیں کہ دل بھی چاہتا ہے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر گناہ تو وہ ہیں کہ جن کا کرنے کا دل چاہتا ہے مگر اللہ وہ گناہ کرنے نہیں دیتے. اور یاد رکھو کہ جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف سے جہنم کے عذاب سے بچنے کا وعدہ نہیں ہے اور جنت کا وعدہ نہیں. آج لوگ نفلی عبادت پہ بہت زور لگا رہے ہیں, فرائض و واجبات کی طرف توجہ نہیں ہے. عمرے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, ہونے چاہیے بے پردہ ہو کے. خواتین ہم سے پوچھتی ہیں کہ عمرے میں چہرے پر چادر کا لگنا ناجائز ہے, لہذا ہم چہرہ کھول کے جاتے ہیں. جوان لڑکی چہرہ کھول کے جائے گی, اس میں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے, یہ مردوں کو فتنے میں مبتلا کرنے جا رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے, مکہ مدینہ, وہاں اگر لڑکیاں چہرہ کھول کے بھی گھومیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں کوئی لڑکیوں کو دیکھنے نہیں جاتا, وہاں تو اللہ کے گھر کو دیکھنے جاتے ہیں. خواتین بھی یہ دلیل لیتی ہیں. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کیا اللہ کے گھر میں مرد نہیں رہتا؟ بولو نا بھائی, کیا مسجد نبوی میں مرد جانے کے بعد آدمی نہیں رہتے, وہ کچھ اور بن جاتے ہیں, مخنث بن جاتے ہیں وہ, ہے بھائی. کیا مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں طواف کے دوران آدمی نہیں رہتا؟ کیا طواف کے دوران آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر کوئی کھجور پیش کرے تو کھا لو گے نا اگر بھوک لگ رہی ہو. طواف کے دوران پیاس لگ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو لوگ پانی پیش کرتے ہیں, فوراً دل چاہتا ہے لپک کے, بولو نا بھائی, شرماؤ نہیں, دل چاہتا ہے نا پی لو. تو یہ کیا بات ہے کہ طواف کے دوران لڑکی نظر آئے گی اور آپ کا دل نہیں چاہے گا, اس کی طرف مائل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کا گھر ہونے سے یہ تھوڑی لازم آتا ہے کہ آپ آدمی نہیں رہا اور عورت نہیں رہی. وہاں کوئی مرد ہینڈسم خوبصورت ہوگا تو عورت بھی اس کی طرف مائل ہوگی, لڑکی خوبصورت ہوگی تو لڑکا بھی اس کی طرف مائل ہوگا. یہ بہت بڑا دماغ میں وسوسہ گھسا ہوا ہے کہ حرم میں اور ان جگہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج میں مرد اور عورتوں کا اختلاط کیوں ہوتا ہے. پھر ایک ہمارے یہاں ٹیلی ویژن میں ایک اور بہت بڑی, ان سے بھی بڑی فلم ہے جو مارکیٹ میں آ رہی ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں جو آپ یہ جو کروا رہے ہیں اس میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, آپ کیا بے شرمی ہے؟ تو اس نے کہا حج میں بھی تو کیا ہوتے ہیں, لڑکے لڑکیاں مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے بندو, حج میں اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ حج میں ان کو الگ کرنا گورنمنٹ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں, ناممکن ہے جو چیز. تو شریعت نے کیا کہا ہے عورت کو, تبھی مسجد نبوی میں اکٹھے نہیں ہوتے. مسجد نبوی میں باقاعدہ پردے کا انتظام ہوتا ہے, خواتین بالکل مردوں سے الگ کھڑی ہوتی ہیں, مرد بالکل, ابھی خواتین کا جو اعتکاف ہے کوئی بھی نہیں گھس سکتا اس میں, بالکل سیپریٹ, مردوں کا بالکل الگ ہے. مسجد حرام گول ہے, اس میں سعودی حکومت کوشش کے باوجود عاجز آ چکی ہے. بھائی ممکن نہیں ہے, گول ہے نا, آپ جاؤ تو آپ یہی بھول جاتے ہو تھوڑی دیر میں آیا کدھر سے تھا. جو بار بار عمرہ کرتے ہیں نا ان کو پھر وہاں کے گیٹ اور راستے سمجھ میں آتا, وہ عجیب سا ایک وہاں پر ماحول ہے, وہ ممکن نہیں ہے. ورنہ یہ بات علماء کئی بار اٹھا چکے ہیں کہ خواتین کے لیے طواف کی جگہ الگ ہونی چاہیے. اور نماز میں شریعت نے
نے کیا کہا ہے کہ خواتین صفوں کے بالکل پیچھے کھڑی ہوں تاکہ مرد اور عورت کا اختلاط نماز میں بھی نہ ہو. ورنہ نماز میں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کوئی لڑکیاں دیکھنے آتا ہوں جو میرے ساتھ کسی خاتون کو نہیں کھڑا ہونے دے, میں تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں. تو شریعت کیا کہے گی, آپ لڑکی دیکھنے آئے ہو یا نہیں آئے, خواتین کہاں کھڑی ہوں گی, پیچھے, آپ آگے. اب آپ کو میں تو نماز پڑھنے آیا ہوں, میں ان کو دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. شریعت کہے گی آپ ان کو دیکھنے نہیں آئے لیکن آپ ان کو دیکھو گے. ہمیں پتا ہے آپ نماز پڑھنے آئے ہو لیکن جب آپ کو کوئی جوان لڑکی نظر آئے گی تو آپ ان کو دیکھو. بلکہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں اسلاف میں, ایسے نوجوانوں میں کہ پہلے وہ جو خواتین آیا کرتی تھی تو نوجوان امام رکوع میں گیا, ٹانگوں کے بیچ میں سے پیچھے جا کے لیڈیز کو دیکھ رہے ہیں, ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو بھائی یہ اللہ نے کیا کہا ہے, سسٹم الگ الگ رکھو. تو اب کیا کرتی ہیں خواتین, عمرہ کرنے جا رہی ہیں. عمرہ ہے نفلی اور پردہ ہے فرض. بولو نا, عمرہ نفل ہے, سنت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. رمضان میں عمرے کا تو بہت ثواب ہے, لیکن پردہ کیا ہے, فرض. پردہ کرنا فرض ہے. اب اگر خاتون وہاں جا کے بے پردہ گھومے گی, چہرہ کھول کے گھومے گی تو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے, عمرے کا ثواب اور بے پردگی کا گناہ. اور شریعت میں گناہ سے بچنا پہلے ضروری ہے, نفل عبادت اس کے بعد. سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ, ان کا فتویٰ تھا کہ خواتین مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. حالانکہ مسجد حرام میں اعتکاف 1,00,000 اعتکاف کے برابر ہے. یہاں اعتکاف کریں گے نا جتنا ثواب ہے مسجد حرام میں 1,00,000, اور مسجد نبی میں 1,000 اعتکاف. لیکن انہوں نے خواتین کو کہا کہ مسجد حرام میں اعتکاف نہ کریں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا. بعض دفعہ خواتین راستے میں پڑی ہوئی سو رہی ہیں, ان کے جسم کی چادر ہٹ رہی ہے, کبھی پاؤں سے چادر ہٹ رہی ہے, اور مرد وہاں سے پھلانگ پھلانگ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے مگر نفلی ہے, اور وہ جو فتنہ ہو رہا ہے خواتین کی وجہ سے. لیکن لوگ یہی کہتے ہیں ہم یہاں عمرہ کرنے آئے ہیں, ان خواتین کو دیکھنے تھوڑی آئے. بھائی نظر تو پڑے گی نا, خواہش تو پیدا ہو سکتی ہے دل کے اندر. اس لیے یاد رکھو, جوان عورت کے لیے عمرہ ہو یا حج ہو, احرام کی حالت میں چہرہ چھپانا فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے. اب اس میں اللہ کی کیا لاجک ہے یہ اللہ جانے. اللہ نے ہمیں کہا, مردوں کو کہا احرام نہیں کھلے گا جب تک سر نہیں مونڈے گا, ٹینڈ کراؤ گے تو پھر احرام. اس میں کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے بھائی؟ بولو نا. بس اللہ تو نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے بھائی, آرڈر از آرڈر. تو اللہ نے کہہ دیا عورت کو, جوان عورت پر پردہ بھی فرض ہے, یہ بھی آرڈر ہے. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا چہرہ, عورت کا کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا, یہ بھی فرض ہے. اب اس کا حل یہ کہ بھئی ایک کیپ لے لی جائے اور وہ پردہ آگے لٹکا لیا جائے, دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے گا. بعض خواتین کہتی ہیں پردہ بعض دفعہ چہرے پہ لگ جاتا ہے تو 2-4 دفعہ لگنے سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. 12 گھنٹے تک وہ جب پردہ چہرے سے لگا رہے گا, کم سے کم 12 گھنٹے تک تو دم واجب ہوگا. 12 گھنٹے تک نہیں لگا رہتا وہ, سمجھے, وہ 12 گھنٹے جب ہی لگے گا جب کوئی چہرہ لپیٹ کے سو جائے. کوئی خاتون چہرہ لپیٹ کے سو جائے تو 12 گھنٹے ہوں گے, اگر وہ 12 گھنٹے سوئیں, ورنہ 12 گھنٹے سوتا بھی کوئی نہیں ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پردہ ضروری ہے. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا کہ تقوی والی